بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج آپ کو فرعون کا دور حکومت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنائیں گے۔ دوستو، پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے، ان سب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن ماسب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جس نے سارے مصر کو گھیر لیا ہے اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے، مگر بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کنڈیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ کی امی جان سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کی ترکیب کروں گی، لیکن اس بچے سے تو مجھے محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی، گھبرا کر انہوں نے بچے کو لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، واپس چلے گئے اور امی جان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ چنانچہ امی جان نے آپ کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی ایک بڑھئی کے پاس صندوق لینے گئی۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں اس نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں کے اشارے سے بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو پھر زبان بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے اور اس کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور ہو جاتی ہے۔